حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا صلوات اذان محترم، سرکار سید الشہداء کی شہادت کے وہ اثرات جو اس کائنات پر مترتب ہوئے، ان اثرات کی گفتگو آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کی جا رہی ہے، اور آج کی اس عظیم تاریخ میں جو محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، اس تاریخ میں عام طور پر حسب دستور جو تذکرہ ہوتا ہے وہ اس عظیم الشان علمدار کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جنہیں سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں نہ صرف یہ کہ اپنا علمدار بنایا تھا بلکہ اپنے لشکر کی وہ عظیم ذمہ داری آپ کے حوالے کی تھی کہ جس ذمہ داری کی بنا پر یہ پورا لشکر آپ کے حکم کا تابع تھا۔ وہ عظیم انسان کہ جو اپنی شہادت کے ذریعے سے سرکار سید الشہداء کی خدمت میں وہ عظیم درجہ حاصل کر رہے ہیں کہ جسے اس کائنات میں آج تک کسی نے حاصل نہیں کیا۔ معمولی روایت نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے بھی روایت وارد ہوئی ہے، اور تقریباً ملتے ہوئے جملوں سے ہمارے 5ویں امام سے بھی روایت وارد ہوئی ہے کہ اِنَّا لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ دَرَجَةً اَوْ مَنزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک میرے چچا سرکار وفا کا وہ درجہ، وہ رتبہ ہے کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تمام شہداء اس منصب کو دیکھ کر، اس درجے کو دیکھ کر، اس رتبے کو دیکھ کر جناب عباس سے غبطہ کریں گے۔ غبطہ کرنا، کسی کی فضیلت کو دیکھ کر اللہ سے تمنا کرنا کہ پروردگار مجھے بھی یہی ایسا درجہ عطا کر دے، یہ غبطہ کہلاتا ہے۔ جناب سرکار وفا کو اللہ نے وہ درجہ دیا کہ میدان محشر میں ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب درجہ ہے کہ جس کو سمجھنا، جس کو درک کرنا ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار وفا کا رتبہ اور درجہ اگر دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو روایات کی دنیا ہی سے سرکار وفا کے درجے اور رتبے کو سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ میدان کربلا میں اور بھی شہداء ہیں
میدان کربلا میں اور بھی افراد ہیں، لیکن ان کے درمیان سرکار وفا نے جس انداز سے اپنی قربانی پیش کی ہے وہ سب سے منفرد ہے، سب سے الگ ہے، اور اسی بنا پر آپ کو میدان کربلا میں وہ عزت اور عظمت ملی ہے کہ جس کے لیے انسان کو گفتگو ہی نہیں بلکہ جس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ سرکار وفا کو جو سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں اپنے جملوں کے ذریعے سے عظمت دی ہے، انہی جملوں کے درمیان ایک جملہ ہے اس موقع پر کہ جس موقع پر یہی دشمن کی طرف سے امان نامہ آپ کے پاس آیا تھا، اور یہ شمر، یہ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ وہ قبیلہ کہ جس قبیلے سے سرکار وفا ہیں، اسی قبیلے جناب سرکار وفا کی والدہ جس قبیلے سے ہیں بنی الکلاب، پورا شجرہ ہے کہ بنی الکلاب میں کس طرح سے جناب رسالت مآب کے اجداد میں کلاب ہیں، ان کی اولاد میں رسالت مآب بھی ہیں، اور انہی کی اولاد میں جناب فاطمہ کے جو لقب جن کا ام البنین ہے وہ بھی ہیں، اور اسی قبیلے کے ساتھ رہتا تھا یہ قبیلہ بھی کہ جو شمر کا قبیلہ ہے۔ اس بنا پر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے درمیان اگر قبیلے میں ایک ساتھ رہتا ہے انسان تو خاندانی رشتوں سے زیادہ قوی رشتہ سمجھا جاتا تھا، وہ رشتہ کہ جو خون کی بنا پر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ قوی رشتہ خاندانوں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان، علاقوں کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ یہ شمر آیا تھا اور اس موقع پہ آواز دے رہا تھا کہ این ابناء اختی، میری بہن کی اولاد کہاں ہیں؟ مراد یہی ہے کہ جناب ام البنین کے بیٹے میدان کربلا میں کہاں ہیں؟ سرکار وفا اس وقت بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں سرکار سید الشہداء کے بغل میں، سرکار سید الشہداء کرسی نشیں ہیں، اور جناب سرکار ابو الفضل العباس آپ کے پہلو میں تشریف فرما ہیں۔ مولا نے پوچھا کہ یہ کیوں آیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ امان نامہ لے کر آیا ہے اور چاہتا ہے کہ سرکار وفا سے گفتگو کرے۔ وجہ یہ تھی کہ سب جانتے تھے کہ سرکار وفا جس طرف ہوں گے اس لشکر سے جیتنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ سرکار وفا کو اس لشکر سے باہر نکال لیا جائے۔ سرکار ابو الفضل العباس اس لشکر حسینی میں نہیں ہوں گے، لہٰذا جیتنا آسان ہو جائے گا، اور اس لیے شمر امان نامہ لے کر آیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ سرکار وفا کے سامنے جب یہ امان نامہ رکھا جائے گا وہ امان نامے کو قبول کر لیں گے اور لشکر حسینی کو چھوڑ کر وہ سامنے والے لشکر میں معاذ اللہ آ جائیں گے۔ وہ اس نظریے کی بنا پر سرکار وفا کے لیے پسر سعد سے عبید اللہ ابن زیاد سے خاص طور پہ خط لکھوا کے لایا تھا کہ میری طرف سے امن و امان ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص جناب عباس اور ان کے بقیہ 3 بھائیوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ جملہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ یہ شمر جب لے کر آیا ہے عبید اللہ ابن زیاد کا خط جو والی کوفہ ہے، اس کی طرف سے جب یہ خط لے کر آیا ہے آواز دے رہا ہے کہ این ابناء اختی، میری بہن کے بچے، میری بہن کی اولاد کہاں ہیں؟ اس موقع کے پر سرکار وفا نے کہا کہ مجھے نہیں جانا ہے، مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے۔ آپ وہاں پہ جملہ ملاحظہ فرمائیں، میں نے یہ پوری تمہید اس ایک لفظ کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ سرکار وفا سے سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں جب جناب عباس نے فرمایا کہ مجھے جا کر شمر سے بات نہیں کرنی ہے، سرکار وفا سے فرمایا امام حسین نے کہ ارکب نفسی فداک، بھائی گھوڑے پر سوار ہو کر جائیے، ان سے بات کیجئے، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام معصوم، امام وقت کسی کے لیے فرما دیں کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں، اس لیے کہ امامت کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ امام کسی کے لیے جملہ اگر فرمائیں گے تو صرف امام کے لیے فرما سکتے ہیں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام کے علاوہ اگر کسی کے لیے فرمایا ہے کسی معصوم نے تو یہ ان کی عظمت ہے، اتنی زیادہ عظمت نگاہ امام حسین میں جناب ابو الفضل العباس کی ہے کہ فرما رہی ہیں کہ ارکب نفسی فداک، بھائی گھوڑے پر سوار ہو کر جائیے اور گفتگو کیجئے، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ اور اب ظاہر ہے کہ جب امام وقت کا حکم مل گیا تو سرکار وفا اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور آنے کے بعد گفتگو شروع کیا۔ شمر نے کہا کہ یہاں پہ کیوں آپ ہیں؟
ہم آپ کے لیے امان نامہ لے کر آئے ہیں، آپ اور آپ کے 3 بھائیوں کے لیے۔ آپ چاروں بھائی ہمارے ساتھ آ جائیے تاکہ آپ شہادت سے، یا گویا وہ لفظ استعمال کر دوں، آپ قتل سے بچ جائیں۔ اس موقع کے اوپر سرکار وفا نے فرمایا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، زہرا کا لاڈلا اکیلا رہ جائے اور عباس انہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وفاداری وہ عظیم وفاداری ہے کہ جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی ہے۔ آخری امام کی نصرت کا ارادہ دلوں میں رکھنے والے یہ تمام چاہنے والوں کے دلوں میں یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ وقت کے امام پہ جب آنچ آ جائے، وقت کے امام پہ جب حملہ ہو رہا ہو، تو اب وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی جان بچانی ہے، مجھے اپنی زندگی کو باقی رکھنا ہے، مجھے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی زندگی میں بہت سے کام کرنے ہیں، پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ امامت پہ اگر حرف آ رہا ہے، امام معصوم پہ اگر حملہ ہو رہا ہے، تو پھر زندگیوں کا کوئی فائدہ باقی نہیں بچتا ہے۔ سرکار وفا نے میدان کربلا سے یہ پیغام دیا، امام وقت کے لیے خود کو قربان کر دینا یہ انسان کا عظیم ترین شرف ہے۔ اور یہی سرکار وفا کے لیے جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے جناب عباس کو میدان کربلا کی طرف بھیجا ہے، اس موقع پر ایک جملہ فرمایا تھا، یا قمرم من الاقمار، اے روشن چاندوں کے درمیان سب سے زیادہ روشن چاند۔ یہ جملہ ہے سرکار سید الشہداء کا سرکار وفا کے لیے، اور اسی بنا پہ آپ کا لقب جو معصومین کے درمیان ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، دیکھیے جب کسی چیز کا کمپیریزن ہوتا ہے کسی چیز سے، تو یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کس سے کمپیریزن ہو رہا ہے، یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کس سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر مثلاً یہی گورا، ایک انسان جو ہمارے درمیان ہے وہ کب گورا کہلائے گا؟ جب مثلا ہم سب سے زیادہ اس کا رنگ صاف ہوگا۔ لیکن یہی انسان اگر مثلا افریقہ چلا جائے تو اس انسان افریقہ کے خاص رہنے والوں کے لیے کہہ رہا، ان کے درمیان یہ بہت گورا سمجھا جائے گا۔ لیکن یہی انسان اگر انگریزوں کے درمیان لندن جا کے بیٹھ جائے تو اب ان کے درمیان جو ہمارے درمیان گورا سمجھا جا رہا تھا، وہ ان کے درمیان جانے کے بعد اس کا گورا پن ختم ہو گیا، اب اس کو کوئی گورا نہیں کہے گا۔ اس کے معنی ہے یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کس کے درمیان خوبصورت ہے، کس کے درمیان گورا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سرکار ابو الفضل عباس کو بقیہ لوگوں کے درمیان چاند نہیں کہا گیا ہے، سرکار وفا کو بنی ہاشم کے درمیان چاند کہا گیا ہے۔ بنی ہاشم میں خود سرکار رسالت مآب کا عالم یہ تھا کہ فرمائے کہ کان یوسف جمیل وانا املح منہ، جناب یوسف خوبصورت تھے لیکن میں ان سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سرکار جناب ابو طالب کے لیے ملتا ہے کہ آپ کے لیے نہ جانے کتنوں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر خودکشی کیا تھا، یہ عجیب حسن تھا۔ جناب قاسم جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں آئے ہیں، آپ کے لیے روایت کی لفظیں ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چاند ہے کہ جو خیمے سے نکل کے میدان کربلا میں آیا ہے۔ یہ بنی ہاشم کی بات کر رہا ہوں میں۔ بنی ہاشم کے درمیان یہی جناب مسلم کے 2 بیٹے ہیں کہ جس موقع کے اوپر درخت کی بلندی پہ جا کے پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ جناب مسلم کے 2 بیٹے یہی ابراہیم اور محمد جس موقع کے اوپر اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک درخت پہ جا کر بیٹھے ہیں، وہ کنیز آئی ہے پانی بھرنے کے لیے، اس کنیز نے جب پانی میں دیکھا تو وہاں پہ لفظیں کیا ہیں تاریخ کی لفظیں یہ ہے کہ پانی میں ایسا لگ رہا تھا کہ 2 چاند چمک رہے ہیں۔ یہ ہے بنی ہاشم۔ آپ نے غور فرمایا؟ سارے بنی ہاشم ایک دوسرے کے درمیان چاند ہیں، اور ان خوبصورت بنی ہاشم کے درمیان سب سے زیادہ خوبصورت جناب عباس سرکار وفا ہیں۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، دنیا والوں کے درمیان خوبصورت ہونا اور ہوتا ہے، بنی ہاشم کا چاند ہونا اور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ عجیب الشان شخصیت سرکار وفا کی ہے، اور آج بھی سرکار وفا کی بارگاہ میں یہ معجزے ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ برسات کا زمانہ ہے،
جیسے ہی برسات کا زمانہ ختم ہوگا نہ جانے کتنے افراد ہوں گے، خاص طور سے وہ افراد کے جو بامبے کے بلڈنگز میں رہنے کے علاوہ بات کر رہا ہوں، جو گھروں میں رہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ میٹر ہوتا ہے۔ انہیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ انہیں کبھی کبھی اپنے گھروں کی تعمیر کرانی پڑتی ہے، مرمت کرانا پڑتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیوار میں پانی آ گیا ہے۔ کچھ غور فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر دیوار میں پانی آنے لگے، جس کو آپ اردو زبان کہتے ہیں پانی مر رہا ہے، اگر دیوار میں پانی آنے لگ جائے تو دیوار کتنے دن تک باقی رہے گی؟ کتنے دن رہے گی؟ مشکل سے 10 20 دن 50 دن کے اندر وہ دیوار گر جائے گی۔ یہ پانی کی تاثیر ہے۔ پانی اگر کسی دیوار میں آ جائے، کسی نیو میں آ جائے، کسی بیس میں آ جائے تو پھر اس کو خراب کر دیتا ہے، پانی اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ بلڈنگ گرنے لگتی ہے، وہ بلڈنگ مجروح ہو جاتی ہے، وہ بلڈنگ اس لائق نہیں رہ جاتی ہے کہ اس میں رہا جائے، وہ عمارت مخدوش ہو جاتی ہے، اس عمارت کو پھر فوراً گرا کر دوبارہ بنانا پڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے کہ جہاں پر پانی عمارتوں کو خراب کرتا ہے، لیکن ایک واحد اور اکیلی بارگاہ ہے کہ جہاں حرم کے نیچے پانی بہ رہا ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ عمارت کو خراب نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ وہ پانی ہے جو دنیا کو شفا عطا کرتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سرکار وفا کی بارگاہ کا معجزہ ہے۔ حقیقتاً دنیا آج حیرت میں ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عمارت کے نیچے پانی بہ رہا ہو اور برس ہا برس سے وہ عمارت اسی طرح سے قائم اور دائم اور باقی رہے۔ کیسے ممکن ہے؟ انسانوں کی سمجھ سے یہ بات پرے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو عظمت سرکار سید الشہداء نے جناب سرکار وفا کو عطا کی ہے، اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ جس موقع کے اوپر یہ مصائب کے فقرے ہیں، لیکن میں اس وقت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں، وہ فضیلت کا پہلو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں سرکار وفا آخر میں تشریف لائے اور آپ نے یہ فرمایا کہ آقا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، اس موقع کے اوپر آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے فرمایا تھا کہ اذا مضیت تفرق عسکری، اے میرے بھائی اگر تم چلے گئے تو میری فوج بکھر جائے گی۔ یہ جملہ آپ سب نے سنا ہے مصائب کے موقع پر۔ کیا آقا کو یہ بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ بات نہیں معلوم ہے کہ جناب حبیب شہید ہو چکے ہیں، جناب عون تشریف لے جا چکے، سارے شہداء میدان کربلا کی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، حتیٰ سارے اعزاء قربان ہو چکے ہیں۔ امام کو ہم سے آپ سے بہتر پتہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ آقا کو خبر نہ ہو۔ پھر وہ لشکر کون سا ہے کہ جس کے لیے فرمائے کہ تفرقہ عسکری، عسکری کہتے میرا لشکر، تفرقہ یعنی بکھر جائے گا۔ اذا مضیتا تفرقہ عسکری، اے عباس اگر چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ یہ لشکر کون سا ہے؟ یہ لشکر کہاں ہے؟ بظاہر تو لشکر سامنے نہیں ہے، بظاہر تو اب کوئی باقی نہیں بچا ہے، سب اپنی اپنی شہادت پیش کر چکے ہیں۔ سرکار سید الشہداء اور سرکار وفا اب بس یہی باقی ہیں۔ یہ کیوں فرمایا کہ میرا لشکر ختم ہو جائے گا، میرا لشکر بکھر جائے گا، اے عباس تمہاری بنا پہ میرا لشکر مٹ جائے گا؟ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ بس ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار وفا ایک ذات ہیں۔ امام حسین کی نگاہ سے دیکھو، امام حسین کی نگاہ میں سرکار وفا پورا لشکر ہیں۔ آپ نے توجہ، یہ ہے عظمت سرکار سید الشہداء، سرکار وفا کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اذا مضیت تفرق عسکری، اگر تم چلے گئے میرا لشکر بکھر جائے گا۔ ایک اکیلے عباس ہیں جو پورا لشکر ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ سرکار وفا کے سامنے کسی میں جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکے۔ یہ اللہ کا انتظام تھا، ورنہ اگر میدان کربلا میں سرکار وفا کے دست مبارک میں یہ تلوار ہوتی، سرکار سید الشہداء کے اس مجاہد کے پاس اگر واقعاً میدان کربلا میں جنگ کے لیے جانے کا موقع ہوتا تو آپ یقین جانیں میدان کربلا کا نقشہ بدل جاتا۔
ممکن نہیں تھا کہ کوئی سرکار وفا کے اچھا آپ خود توجہ فرمائیں، سرکار وفا جس موقع پہ تشریف لا رہی ہیں، آپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں کیوں آ رہا ہوں میدان کربلا میں، کیوں آ رہے ہیں؟ اپنے علم میں مشکیزہ کو نصب فرمایا تھا تاکہ دور سے لشکر دیکھ لے کہ میں پانی لینے آ رہا ہوں، جنگ کرنے نہیں آ رہا ہوں۔ سب کو پتا ہے کہ جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ اچھا یہ عرب بہت جلدی سمجھ لیتے تھے کہ انسان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، کیا اس لشکر کو جو سامنے موجود ہے کیا یہ پتہ نہیں چل پایا کہ سرکار وفا کے دست مبارک میں تلوار نہیں ہے؟ سب سمجھ گئے، سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے اس یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس مشکیزے کو بھرنے کے لیے نہر فرات پہ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن روایت کی لفظیں کیا ہیں؟ سارا لشکر پیچھے کھسکتا جا رہا تھا، ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی کسی کے اندر کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، جو جنگ کرنے نہیں آ رہا ہے، ان کا اتنا خوف ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر واقعاً میدان جنگ میں سرکار وفا جنگ کے لیے آ جاتے تو کیا عالم ہوتا۔ وہ جس انسان، منحوس انسان نے سرکار وفا کے داہنے بازو کو سب سے پہلے قلم کیا ہے، وہ کیسے قلم کیا ہے؟ سامنے آ کے قلم نہیں کیا ہے۔ وہاں پر موجود ایک چھوٹا درخت تھا کہ جس کی آڑ میں چھپ کر وہ اچانک آیا ہے اور اس نے سرکار وفا پہ حملہ کیا ہے اور آپ کے دست راز کو قلم فرمایا ہے۔ ممکن نہیں تھا، یعنی یہ چیز کہ سرکار وفا کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ عجیب روب و دبدبا تھا، عجیب جلال تھا سرکار وفا کا اس میدان کربلا میں۔ اور اسی لیے میدان کربلا میں اگر بچے بھی پیاس محسوس کر رہے تھے تو آ کر سرکار وفا سے کہتے تھے کہ ہمیں پانی چاہیے۔ کیا عجیب مرحلہ، جو شجاعتوں کی اس بلندی پر فائز ہو، اور اب امتحان یہ ہو کہ اسے اپنی شجاعت کا جوہر نہیں دکھانا ہے، اپنے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں، بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، اگرچہ مجلس تھوڑا تاخیر سے شروع ہوئی ہے لہٰذا تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا اپنے وقت سے، لیکن بات مکمل کیے دیتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ جو ننھے بچے کے لیے کہا گیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان داہنی طرف اور بائیں طرف اقامت کہی جائے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، ہم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ سن نہیں رہا ہے، ہم آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ادراک نہیں ہے، ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی شعور نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بچہ سمجھ رہا ہے۔ اس کے وجود میں توحید بھی آنا چاہیے، اس کے وجود میں عقیدہ رسالت بھی آنا چاہیے، اس کے وجود میں عقیدہ ولایت بھی آنی چاہیے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اس کے اذان میں، اس کے کان میں اذان بھی دینی ہے، اقامت بھی کہنی ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ بچے جو بات بچپن میں سنتے ہیں وہ ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں درک کیا ہے، وہ ان کے وجود میں اتر جاتی ہے۔ یہ بچہ ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پایا ہے، یہ اچھے سے سمجھ رہا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر اس بچپنے میں، اس کمسنی کے موقع پر کسی بچے کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری خلقت کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں میدان کربلا میں وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے، پورا وجود انتظار کر رہا ہے اس شخصیت کا۔ آپ جانتے ہیں سرکار وفا جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، سرکار امیر المؤمنین نے بھی گریہ فرمایا ہے، اور اس موقع پہ جناب بی بی ام البنین نے بھی گریہ فرمایا، اور پورے واقعات کربلا سامنے آئے ہیں، اور امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ میں نے اس بچے کی تمنا اسی واقعہ کربلا کے لیے کی ہے۔ پورے کانوں میں بات جا رہی ہے، اور پھر یہ تو اہل بیت اطہار کے گھرانے کے فرد ہیں۔ ہم آپ کے بچے جب درک کرتے ہیں تو سرکار وفا کے درجہ تو کون سمجھ سکتا ہے؟ انہوں نے تو اس کو درک کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہر موقع پر سرکار وفا نے بچپن سے لے کر میدان کربلا تک بار بار یہ بات سنی ہے کہ مجھے کربلا کے لیے امیر المؤمنین نے میری تمنا کی ہے، دعا کی ہے، اور مجھے اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں۔ حتیٰ جس موقع پر یہی ولید کے دربار میں مدینہ طیبہ میں سرکار ابو الفضل عباس کی تلوار نیام سے باہر آئی، سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے،
جس موقع کے اوپر یہی راستے میں حر کا لشکر آیا ہے، اس موقع پر پھر یہی تلوار نیام سے نکلی ہے اور یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ اچھا، اب جب کربلا آ گئی، اب تو کربلا آ چکی ہے، لیکن پھر جب خیمے نصب ہونے کے بعد دوبارہ ہٹائے جا رہے ہیں، پھر یہی آواز کہ نہیں، ابھی وہ موقع نہیں آیا ہے جب تمہیں شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں۔ جس موقع کے اوپر روز عاشور، اچھا دیکھیے، ہم آپ کی بات اور ہے، وہ عظمتوں کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ سوچا نہیں جا سکتا۔ جن بچوں کو گود میں کھلایا ہے، وہ بچے جب شہید ہو رہے ہوں اور ایک انسان شجاعت میں سب سے آگے ہے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ جناب آؤن، جناب محمد سرکار وفا کے سامنے وہ ہیں، بچے ہیں، وہ شہید ہو جائیں اور پھر بھی صبر کرنا۔ کیوں صبر کرنا ہے؟ اس لیے کہ وقت کے امام کی ابھی اجازت نہیں ہے، اور جب اجازت ملے تو اس قید کے ساتھ کہ عباس تمہیں جنگ کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، تمہیں ان بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کیا آزمائش کا موقع ہے! اور پھر اس آزمائش کے موقع پر بھی فرمایا کہ تم تلوار رکھ کے جاؤ۔ سرکار وفا نے تلوار خیمے میں رکھ دی۔ عجیب مرحلہ ہے، اپنے وقت کے امام کے لیے قربانی کا جذبہ، اور یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے لیے جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں میں اور بھی افراد ہیں، لیکن جو درجہ سرکار وفا کا ہے وہ درجہ بقیہ شہداء کو اللہ نے نہیں دیا۔ میں پھر اس روایت کو نقل کر دوں کہ ان لعمی العباس درجۃ عند اللہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ عجیب درجہ اللہ نے عطا کیا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن ہاں، جتنے آزمائشوں کے مرحلے میں اللہ نے سرکار وفا کو رکھا، وہ شاید میدان کربلا میں بقیہ اور افراد کے لیے نہیں دکھائی دیتا۔ عزاداروں، عجیب موقع ہے، مشکیزہ ہاتھ میں ہے اور اجازت یہ دی جا رہی ہے کہ جاؤ، جا کر میدان کربلا سے نہر فرات سے ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ آپ ذرا تصور کریں، جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو سب سے زیادہ جری ہے، وہ اب میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ ننھے ننھے بچوں کے دلوں میں کیسی امیدیں پیدا ہو گئی ہوں گی کہ اب تو غازی میدان کربلا میں جا رہے ہیں، اب تو ہم سب کی امیدوں کا مرکز سرکار وفا اس میدان کربلا میں پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کیا عالم ہوا ہوگا، لیکن عزاداروں، عجیب جملے ملتے ہیں۔ سرکار وفا نے اپنے گھوڑے کے اوپر اپنے قدم رکھے اور اب اس گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنا با وفا یہ اسب ہے، نہ جانے کتنا با وفا یہ گھوڑا ہے۔ سرکار وفا کے ساتھ ساتھ یہ آگے بڑھتا ہوا گھوڑا ہے کہ جو ان راستوں سے لے کے جا رہا ہے کہ جو نہر فرات سے قریب تر کر سکیں۔ عزاداروں، سنیں گے، نہر فرات پہنچنے کے بعد سرکار وفا نے مشکیزہ بعد میں بھرا، پہلے اجازت دیتے ہیں، اے اسب با وفا، جاؤ، جا کر تم خود پانی پی لو۔ لیکن عجیب لمحہ ہے، یہ گھوڑا اپنے چہرے کو گھما کے سرکار وفا کی طرف دیکھ رہا ہے، شاید زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہو، آقا، جب میرا مولا حسین پیاسا ہے، جب ننھی سکینہ پیاسی ہے، تو یہ اسب با وفا کیسے پانی پی سکتا ہے؟ عزاداروں، مشکیزہ بھرا غازی لے کے میدان کربلا کی طرف، آپ خیمے کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں، لیکن عجیب موقع ہے، یہ ساری فوجیں جو بھاگ رہی تھیں، انہوں نے دوبارہ سمٹنا شروع کیا اور اب ایک حلقہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ غازی کے چاروں طرف یہ سارا لشکر جمع ہو جائے۔ عزاداروں، عجیب موقع ہے، لوگ چھپ چھپ کے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ اچانک ایک شقی نے اب جو ایک تلوار چلائی، سرکار وفا کا داہنا بازو قلم ہوا، سرکار وفا نے علم اور مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا، لیکن عزاداروں، اب
اب جو بائیں ہاتھ کے اوپر بھی حملہ ہوا، سرکار وفا نے علم تو ٹھنڈا ہو گیا لیکن مشکیزہ اپنے دہنے اتھر سے روک کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ عزادارو عجیب لمحہ ہے، دشمن بھی حیرت میں ہے، جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوں وہ پھر بھی کیسے اس بہادری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اگر روکنا چاہتے ہو عباس کو تو پھر اس مشکیزے کے اوپر تیروں سے حملہ کر دو۔ عزادارو عجیب لمحہ تھا کہ جب تیروں نے برسنا شروع کیا اور تیر آ کے مشکیزے میں پیوست ہوا، عزادارو اب جو پانی بہنا شروع ہوا، غازی کی امید ٹوٹ گئی۔ اپنے گھوڑے کو دوبارہ گھمایا، میدان کربلا میں نہر فرات کی طرف غازی نے بڑھنا شروع کیا، لیکن عزاداروں اب دشمنوں کو احساس ہو چکا ہے کہ غازی کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، دشمن کی فوج اور قریب آ چکی ہے۔ کوئی تلوار چلانا چاہتا ہے، کوئی نیزہ چبھونا چاہتا ہے، کوئی تیر برسانا چاہتا ہے۔ عزاداروں یہی وہ لمحہ تھا، یہ غازی نے خود جملہ فرمایا ہے، جس موقع کے اوپر مصائب کا ذکر ہوتا تھا اس موقع کے اوپر غازی کا یہ جملہ ہے، میری آنکھ میں ایک تیر آ کے لگا تھا، میں نے چاہا کہ اپنے دونوں زانوں کو جمع کروں اور پھر اس تیر کو آنکھ سے علیحدہ کر دوں، لیکن سن سکیں گے عزاداروں اب جو سر اقدس کو غازی نے جھکایا یہی وہ لمحہ تھا، ایک گرز سر کے اوپر آ کے لگا، غازی زمین کربلا کی طرف چلے۔ عزاداروں ہر شہید جب زمین کی طرف آیا ہے اپنے ہاتھوں سے خود کو روکا ہے، وہ غازی کیا کرے جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں۔ عزاداروں غازی زمین کربلا کی طرف سر کی طرف سے تشریف لائے اور اب آواز دیتے ہیں، آقا اپنے غلام کی خبر لیجئے، حسین میدان کربلا کی طرف چلے۔ عجیب جملے مقتل نے لکھے ہیں، یہ پہلا موقع تھا کہ حسین کے اضطراب کا عالم، دشمن بھی ہنس رہے تھے، اے حسین تمہارا علمدار قتل ہو گیا، اور اب جب حسین پہنچے دیکھا کہ غازی زمین کربلا کے اوپر ہیں، سرہانے بیٹھ گئے، پوچھا اے عباس یہ گریے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آقا جب دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کیا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں۔ فرماتے ہیں آقا اے عباس حسین تو تمہارے سرہانے موجود ہے۔ فرماتے ہیں آقا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، آقا میں کیسے زیارت کروں؟ حسین نے اپنے ہاتھوں سے اب جو خون کو صاف کیا، غازی نے اپنے آقا کو دیکھا لیکن پھر دوبارہ اشک جاری ہو گئے، اے آقا میرا سر تو شہادت کے موقع پر آپ کے زانوں پر ہے، آپ کی شہادت کے موقع پہ نہ اکبر ہوں گے، نہ عباس ہوگا، نہ بنی ہاشم ہوں گے، آقا آپ کا سر کس کے سرہان کس کے زانوں پہ ہوگا؟ فرمایا حسین نے اے عباس میری ماں جنت سے آ جائے گی، میرا سر میری ماں ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار سرکار وفا کا واسطہ وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار تمام عزاداران امام حسین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم